بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے۔ عمران خان اس وقت زمان پارک میں بالکل تنہا ہے۔ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہیں اسے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے اور آئے روز نت نئے مقدمات دائر ہو رہے ہیں۔ ان مقدمات کے دائر ہونے کے بعد ایک خوف و ہراس کی کیفیت موجود ہے، جس کی وجہ سے خاصا مشکل ہو گیا ہے تحریک انصاف کے لیے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو آگے بڑھانا۔ کیا اس صورتحال میں عمران خان مزید کوئی رسک لینے کی کوشش کریں گے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اور کیا وہ ان گرفتاریوں کے حوالے سے کوئی بڑی ریلی نکالنے کی کوشش کریں گے؟ کیا وہ بین الاقوامی میڈیا اور بین الاقوامی برادری تک تو وہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس پہ آواز اٹھائی جائے، لیکن پاکستان کے اندر وہ حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کوئی ریلی نکالیں گے، کوئی جلسہ کریں گے، اس طرح کی کوئی اعلان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ جس بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد تو عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک بڑا جلسہ کرتے، ایک بڑی ریلی نکالتے اور پھر لوگوں کو موبلائز کر کے اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بیانیہ بہت دنوں کے بعد عمران خان نے بیان کیا ہے کہ ہم 9 مئی کے جو واقعات ہیں جس میں تشدد ہوا، جس میں جلاؤ گرا ہوا، جس میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر جو ہاؤس ہے اس کو جلایا گیا، اس کی مذمت کرنے میں بہت دیر کر دی۔ حالانکہ جب ان کی ضمانت ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے جب ان کی ضمانت دی تھی تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان حملوں کی مذمت کریں، لیکن انہوں نے واضح طور پہ ان حملوں کی مذمت نہیں کی تھی، بلکہ جب انہیں رہا کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ اگر مجھے رہا نہ کیا گیا تو اس سے بھی شدید رد عمل کا حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہ اپنے اس بیان کے ساتھ جڑے رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے آ کے ان کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، لیکن اب تک وقت بہت گزر چکا ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان ہنگاموں کے پیچھے، اس دنگے فساد کے پیچھے موجود نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے، جس طرح انہوں نے عوام کے زور پہ اور عوام کے بلبوتے پہ انہوں نے اپنی مرضی اور منمانی کرنے کی کوشش کی، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو وارنٹس لے کے آتے تھے، ان کے اریسٹ وارنٹ اور دیگر چیزیں لے کے آتے تھے، ان کو صحیح طریقے سے اگر ہینڈل کیا جاتا اور اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا جاتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا نقصان ہو چکا ہے۔ تو اب صورتحال کیا بنے گی؟ اب اگر عمران خان باہر بھی رہتے ہیں اور ان کی جو قیادت ہے وہ جیلوں میں رہتی ہے، ان پہ نت نئے مقدمات ڈالے جاتے ہیں، تو عمران خان اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی بڑی سیاسی تحریک کو چلا سکیں۔ ان حالات میں اگر حکومت عمران خان کو گرفتار نہیں بھی کرتی تو بھی اس کے لیے بہت نقصان کا سودا نہیں ہے، بلکہ وہ عملاً جو ہے وہ عمران خان کو بے دست و پا کر چکی ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج زمان پارک کی طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو حکومت کا اور فوج کا ایک بیانیہ جو تھا وہ بڑا مضبوطی کے ساتھ سامنے آیا کہ وہ ان جو حملہ آور ہیں ان کو بھی اور ان کے منصوبہ سازوں کو کسی کو بھی وہ بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس حوالے سے کوئی روح رعایت کرنے کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی روح رعایت نہیں کریں گے۔ تو جو بھی لوگ ہیں وہ اب جو ہے چھپتے پھر رہے ہیں، جو بہت ایکٹیو لوگ تھے وہ اب اپنے آپ کو پولیس سے چھپا رہے ہیں، لیکن جو 9 مئی کے واقعات سے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک منصوبے کے تحت فوج کو اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ سوال ان سے ضرور کیا جانا چاہیے کہ جب آپ ایک پولیٹیکل فورس ہیں اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ ان کی رہائی اور ان کی گرفتاری پہ آپ مذمت کرنا چاہتے ہیں اور جلسے جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو ضرور نکالیے، لیکن فوجی کنٹونمنٹ پہ جانے کے لیے کس نے راضی کیا تھا؟
کیا اس بات کے شواہد موجود نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس بات پہ قائل تھی کہ وہ فوجی کنٹونمنٹس میں جائے گی اور وہاں پہ جا کے احتجاج کرے گی؟ وہ احتجاج کیا رخ اختیار کرے گا؟ لیکن یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جان بوجھ کے فوجی علاقوں میں گئے ہیں، فوجی چھونے میں گئے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے تو ظاہر ہے جو لوگ کے گئے ہیں، لے کر گئے ہیں، یہ تمام کی تمام ذمہ داری ان کی تھی کہ وہ اپنے کارکنوں کو وہ پرامن رکھتے۔ اگر انہوں نے وہاں پہ دھرنا دینا تھا، وہاں پہ احتجاج کرنا تھا، تو پھر ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں پرامن رکھتے۔ لیکن اب چونکہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے تو ایسے میں عمران خان کے پاس اب پتے بہت کم رہ گئے ہیں، اور وہ جو ہے بین الاقوامی برادری پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ان کے لیے خیر کی خبر آئے اور شاید کوئی بین الاقوامی طاقت جو ہے ان کے لیے کوئی راہ ہموار کرے۔ لیکن اس طرح کی صورت ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی کہ کسی طریقے سے ان کی گلو خلاصی ہو سکے۔ زلمے خلیل صاحب بہت وہ ہیں لگے ہوئے ہیں ان کی حمایت میں اور ان کے لیے ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی جو ہے وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تو جو دیگر گرفتاریاں ہوئی ہیں، آج جو ہے وہ خدیجہ شاہ گرفتار ہوئی ہے جسے پرائم سسپیکٹ کہا جاتا ہے۔ آصف نواز زنجوہ کی نواسی ہیں۔ سلمان شاہ جو وزیر رہے ہیں پرویز مشرف کی حکومت میں، ان کی بیٹی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتی رہی ہیں۔ جس دن یہ حملہ ہوا تھا وہ ٹیلی فون کر کے لوگوں کو بلاتی رہی ہیں، تو انہوں نے آج گرفتاری دے دی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ان کے والد کو گرفتار کیا گیا، ان کی والدہ کو گرفتار کیا گیا، ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا گیا، تو وہ جو ہیں وہ بھاگی ہوئی تھی، لیکن آج انہوں نے ایک آڈیو بیان آیا ہے کہ وہ گرفتاری دے رہی ہیں۔ اس پہ جو ہے ویٹرن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اور اس کی مذمت کی تھی کہ ایک آرمی چیف کا گھر بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا ہے۔ تو اس بات کا جواب جو ہے ویٹرن آف پاکستان سے لیا جانا چاہیے کہ جو لوگ آرمی سے متعلق ہیں، کیا ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ GHQ پہ چل دوڑیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں، یا جو لوگوں کی املاک ہیں اس کو نقصان پہنچائیں؟ تو اس طرح کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے تو جو ان کے خلاف شواہد ہیں وہ ظاہر ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن حکومت کے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں کہ وہ پرائم سسپیکٹ ہیں، اور انہوں نے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اکسایا تھا اور بلایا تھا وہاں پہ تاکہ یہاں پہ ایک دنگا فساد ہو۔ جلاؤ گراؤ کی جو کیفیت اس دن بنی تھی اس میں ان کا کردار بھی بتایا جاتا ہے۔ عثمان ڈار کے بھائی کو آج گرفتار کیا گیا، عمر ڈار کو۔ اس طرح دیگر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ دو بڑی گرفتاریاں ہیں جو تحریک انصاف کے لیے خاصی پریشان کن ہے۔ خدیجہ شاہ نے کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی رکن نہیں ہے، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس لیے وہ فرار ہوئی تھیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نہ تو PTI کی رکن ہے، لیکن ان کے پاس دوہری شہریت ہے، وہ اپنی ایمبیسی سے رابطہ کر رہی تھی تاکہ انہیں ممکنہ جو قانونی امداد مل سکے اور ان کی ایمبیسی کو یہ پتا ہو۔ دوہری شہریت کے حامل یہ لوگ ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کینٹ میں رہنے والے بہت سے ایسے لوگ بھی اس تحریک سے وابستہ ہیں جن کی دوہری شہریتیں موجود ہیں، اور وہ اب اگر گرفتار ہوں گے تو وہ ان دوہری شہریتوں کی وجہ سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی حکومت جو ہے وہ انہیں بچانے کے لیے آئیں گی۔ تو عمران خان مشکل میں ہے، ان کی پارٹی بھی مشکل میں ہے۔ یہ مشکل کے دن کتنے لمبے ہوتے ہیں ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی تو یہ کہانی شروع ہوئی ہے۔ ابھی آرمی کی جو عدالتیں ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، وہ ابھی لگیں گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کون مزید گرفت میں آتا ہے۔ خالد منہاس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔